السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں جب کافروں کی فوج تیاری کر رہی تھی، ریاست اعلیٰ کے نامعلوم جانباز خاموش کھڑے نہیں رہے۔ ہمارے لیے اب کیا مناسب ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی خوشخبری اور میرے آباء و اجداد کا خواب پوری دنیا کی آنکھوں کی روشنی قسطنطنیہ کو کافروں کے سینے سے نکال کر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آیا صوفیہ استباق سے پاک نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو امن اور عزت صرف محمدی اذان بلند کرنے سے حاصل ہوگی۔ پھر سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اور اب جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تیاری کرے، ہر کوئی اپنے خاندان کو الوداع کہے۔ وقت آیا اور چلا گیا، لیکن اب ہم قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں اور باقی سب بھی سلطان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ جستنیانی سے پوچھتا ہے، میرا بھائی دمیتری کیسا ہے؟ تو جستنیانی کہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، یونانی آگ پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، چیزوں کو درست کرنے کے لیے آپ نے بہت کوشش کی، میں اپنی سلطنت کے نام پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ترکوں کو آپ کے جانے کی خبر کیسے ہوئی؟ تو جستنیانی کہتا ہے، یا اورحان یا اس کے ساتھ موجود وہ شخص، ان میں سے کسی نے یہ کیا تھا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے، اورحان کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن مصطفیٰ کے بارے میں نے اسے خبردار کیا تھا۔ جستنیانی کہتا ہے، فکر نہ کرو، میں جلدی اس کا سر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی پلٹتا ہے، شہنشاہ اس سے کہتا ہے، جستنیانی میں نے سنا ہے کہ آپ کی اور کارڈینل کی پرانی دوستی تھی، وہ اب میرے شہر میں آیا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ جستنیانی پوچھتا ہے، اب وہ کہاں ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے، چرچ میں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جستنیانی چلا جاتا ہے۔ چرچ میں کارڈینل لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی وہی لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ کارڈینل کہتا ہے، پوپ حضرت نے مجھے آپ کے پاس اس علیحدگی کو ختم کرنے اور اس طاقت کے لیے بھیجا ہے جو ہمارے اتحاد سے پیدا ہوگی۔ یہ مت بھولیں کہ خدا تقسیم کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہاں پہ آنے والا سپاہی کہتا ہے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرو، تم لوگوں نے ہمیں 200 سال پہلے انہی کہانیوں سے دھوکہ دیا تھا، چلو انہیں مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کارڈینل کے سپاہیوں پر حملہ بول دیتا ہے۔ کارڈینل کہتا ہے، برائے مہربانی ایسا نہ کرو، رک جاؤ رک جاؤ۔ افراتفری کے شروع ہوتے ساتھ ہی مصطفیٰ بھی خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے اور کارڈینل کے پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بازنطینی سپاہی جیسے ہی کارڈینل کی جانب بڑھتا ہے، مصطفیٰ خنجر پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور دوسرے سپاہی کے آگے بڑھنے پر کارڈینل کے سامنے آ پہنچتا ہے۔ بازنطینی سپاہی کا کارڈینل پہ کیا ہوا وار مصطفیٰ کو جا لگتا ہے۔ زمین پہ گرتے ہوئے مصطفیٰ اس سے کہتا ہے، جلدی کریں، پچھلے راستے سے بھاگ جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کارڈینل ایک سپاہی کے ساتھ نکل پڑتا ہے اور بازنطینی سپاہی مصطفیٰ پہ حملہ کرتا ہے، مگر مصطفیٰ اس کے حملے کو ناکام بنا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ادھر کارڈینل بھاگتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادرنی میں سلطان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مصطفیٰ سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ بڑے ہو چکے ہوں گے، پھر آپ اور آپ کا بھائی میرا گرم جوشی سے استقبال کریں گے۔ پھر بایزید سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، پیارے بایزید، محل، حرم اور آپ کا بھائی آپ کی امانت میں ہے، جنگ میں جانے سے پہلے آپ محل سے ریاست کو سنبھالنے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ تو بایزید سلطان کے سامنے آ کر کہتا ہے، میرے سلطان کے فرمان سے۔ بایزید کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیے گا، آپ کی دعائیں ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتی ہیں۔ تو مارا خاتون کہتی ہیں، سلطان مہم مبارک ہو، مجھے امید ہے کہ آپ ہر راستے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر بہار کہتی ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی کوششیں ٹوٹ نہ جائیں اور آپ ہمارے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ جواباً سلطان اسے ہار دیتے ہوئے کہتے ہیں، بہار میں آپ کو پہلے یہ نہیں دے سکا تھا، میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ ہار لے کر بہار بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ گلشا تھوڑی اداس دکھائی دیتی ہے۔ بہار سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور اس کے بعد گلشا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی تیز تلوار کافر کے سائے کو بھی کاٹ دے، آمین۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور سلطان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، اگرچہ میرا دماغ ہمیشہ قسطنطنیہ میں رہتا ہے، لیکن میرا دل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جان لو کہ میں تمہیں پہلے اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک دوسرے کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں کارڈینل سپاہی کے ساتھ پچھلے راستے سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور جیسے ہی ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ فاطمہ کھڑی ہوتی ہے۔ کارڈینل اس سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو ماریا؟ تو فاطمہ کہتی ہے، میں یہاں آپ کی حفاظت کے لیے ہوں کارڈینل۔ کارڈینل پوچھتا ہے، تم نے کیسے سوچا کہ میں یہاں آؤں گا؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے، میں وہ دیکھتی ہوں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ سپاہی بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں یہاں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے، تمہارا وقت آ چکا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں ڈھونڈ سکے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ خنجر نکال کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ کارڈینل کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جواب میں فاطمہ کہتی ہے، سلطان کے حکم پر عمل۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کارڈینل پہ حملہ کرتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو ماریا، کچھ غلط نہ کرو۔ مگر فاطمہ کہتی ہے، میں فاطمہ ہوں اور میں سب صحیح کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہاتھ چھڑواتی ہے اور کارڈینل کا گلا کاٹ ڈالتی ہے۔ پھر کہتی ہے، ہم شہر لے لیں گے لیکن تم اسے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ چرچ میں سپاہی لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی وہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جستنیانی وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے، کارڈینل کہاں ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ساتھ ہی وہ غصے میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہاری دھوکہ دہی کا یقین کر لیا ہے۔ مصطفیٰ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، میری بات سنو۔ مگر جستنیانی غصے سے کہتا ہے، چپ رہو غدار کمینے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جستنیانی اسے دبوچ لیتا ہے۔ قریب سے ایک شخص آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، برائے مہربانی سے چھوڑ دو، کارڈینل اس کی بدولت بچا ہے، اس نے اپنے آپ کو کارڈینل کے لیے قربان کر دیا۔ یہ سن کر جستنیانی بھی چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کارڈینل اب
आप कहाँ हैं? तो मुस्तफ़ा उससे कहता है वो दरवाजे से बाहर निकला है जो पीछे से जाता है। यह सुनते साथ ही जस्तुनियानी उस तरफ चला जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते उस मुकाम पे पहुंचता है जहाँ पे कार्डिनल और सिपाही की लाश पड़ी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सिपाही से कहता है जिसने भी ऐसा किया उसे फौरन तलाश करो। सिपाही उससे कहता है वो आया सोफिया चर्च का मुशाहिदा करते हुए नुतरस के साथी हमलावरों का रहनुमा था। यह सुनकर जस्तुनियानी गुस्से से कहता है तुम इसका हिसाब दोगे नुतरस। चर्च के बाहर फातिमा जख्मी लोगों का इलाज कर रही होती है। लोग कैथोलिक के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए कहते हैं हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते, यहाँ से निकल जाओ, ये जगह छोड़ दो, हम कभी भी तुम्हें यहाँ कबूल नहीं करेंगे। सिपाहियों के सहारे मुस्तफ़ा भी बाहर आता है और फातिमा की जानिब इशारा करते हुए आगे बढ़ जाता है। मुस्तफ़ा के जख्मी होने पर फातिमा परेशान दिखाई देती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि नुतरस अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा होता है। जस्तुनियानी शदीद गुस्से में कमरे में दाखिल होता है और उसे दबोच लेता है। ये देखकर नुतरस कहता है ये तुम क्या कर रही हो? जवाब में जस्तुनियानी कहता है मैं जानता हूँ कि कार्डिनल को तुमने मारा है। मगर नुतरस कहता है कैसा कत्ल, क्या बात कर रही हो? नुतरस मुहाफिज को पुकारता है तो जस्तुनियानी कहता है मुहाफिज तुम्हें नहीं सुन सकते, कुछ देर के बाद तुम भी किसी को नहीं सुन सकोगे। इसलिए मैं वहां पे आती है और ये मंजर देखकर पूछती है यहाँ क्या हो रहा है? तो जस्तुनियानी कहता है मैं इसकी गलती का बदला चुकाने आया हूँ। अदरनी में सुल्तान कुस्तुनतुनिया जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है मैं सुल्तान मुराद खान का बेटा महमद, उस्मानी सुल्तानों का 10वां और महमद नसब का दूसरा। मैं जहान पर हुकूमत करने के मकसद से कैज़ल अलमा की तरफ बढ़ने वाले तुर्क हुक्मरानों की नस्ल से आखिरी खान हूँ। जब तारीख की किताबों में तुर्कों की दास्तानें लिखी जा रही थी तब मैंने जन्म लिया। मैं उनमें से बहुत सारों का शाहिद हूँ जो खतरात से लड़ते हुए मैदान में मारे गए, लेकिन मुझे शिकस्त नहीं हुई, बल्कि जहां गिरा वहां से दोबारा उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ जानदारली भी जंगी ज़रा पहन लेता है और अपने सिपाहियों से मिलता है। फिर आगे बढ़कर तलवार वाले डब्बे पर हाथ रखता है। सुल्तान की आवाज गूंजती है मैंने हर मुश्किल में इन सरजमीनों का दिफा किया, कभी अपने मद्दे मुकाबिल शेरों को पाया और कभी गीदड़ों को, लेकिन मैंने अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिलने वाले इस ईमान और खून की बदौलत एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि और तेजी से उसकी जानिब बढ़ता गया। उधर जानदारली तलवार बेनियाम कर लेता है, इधर सरोजा अपनी माँ के हाथ का बोसा लेता है और माँ उसे दुआओं के साथ रुखसत करती है। सिपाही भी अपने घर वालों के साथ मिल रहे होते हैं। हमसाए भी सिपाहियों को अलविदा करते हैं। सल्तोक भी अपनी माँ के हाथ का बोसा लेता है और घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। सुल्तान की आवाज मजीद गूंजती है रोम की सरजमीनों को अनातोलिया में बदलने में बहुत तवील अरसा लगा, बहुत खून बहा और बहुत ही जाने जाया हूँ। इस मकसद के लिए माओ के आंसू सैलाब की तरह बहे। उन्होंने अपनी औलाद का मातम तो मनाया, लेकिन कुफर के साए उन तक ना पहुंचे। उधर हम देखते हैं कि इसहाक भी अपने घर वालों से मिल रहा होता है। सब कुस्तुनतुनिया को फतह करने की उम्मीद के साथ तो रवाना हो रहे होते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि गाजी बनकर कौन लौटेगा और शहीद बनकर कौन। सुल्तान की आवाज मजीद गूंजती है हम में से कुछ सराय में रहे, कुछ महलों में और कुछ वीरान झोंपड़ियों में, लेकिन जब जमा होने का वक्त आया तो हम बगैर नाम और नसब के मुत्तहिद हुए। उधर हम देखते हैं कि जगनोस पाशा भी अपने बेटों के साथ मिल रहे होते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं हमने हर मुकद्दस पुकार का जवाब बगैर किसी ओहदे के दिया। हमने जहान को तुर्कों का वकार दिखाने के लिए अपने ओहदे छोड़ दिए, लेकिन अपनी रवायात को हमने कभी नहीं छोड़ा। इधर सुल्तान भी जंगी ज़रा पहन लेते हैं। ज़रा पर बिस्मिल्लाह के अलावा फतह के बहुत से कलमात दर्ज होते हैं। बहुत से लोगों के मना करने के बावजूद ना रुकने वाले सुल्तान महमद की आवाज मजीद गूंजती है अपने गाँव, अपने घर, अपनी खवातीन, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों और जो कुछ हमारे पास है और जो नहीं है और जो ख्वाब हमने सजाए थे उनकी खातिर हम बिस्मिल्लाह कहकर सफर पर निकले। हमने बड़ी बड़ी फौजों का सामना किया लेकिन मायूस नहीं हुए। हमने सीखा कि जिन बहादुरों का कोई सहारा नहीं होता उनका सहारा अल्लाह होता है। हम जानते हैं कि जिसकी तरफ हमने रुजू करना है हमारा वो रब है, जिन पर हमारा ईमान है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे शोहदा हमारे साथ हैं। इसके साथ ही सुल्तान हिफाजती टोपी पहन लेते हैं और सुल्तान की आवाज मजीद गूंजती है हमें जो महफूज रखती है वो हमारे रब की इनायत, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत और हमारे शोहदा की अजमत है। उन्हीं की बदौलत हमने नामुमकिन रास्तों और नाहमवार पहाड़ों को अबूर किया। हमने अपने मकसद के लिए बहुत सी जानें कुर्बान की। हम हर मुहिम के बाद थके और हारे बगैर फिर से उठ खड़े हुए। इसके साथ ही सुल्तान कमरे से निकलने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ पूरे जहान पर हुक्मरानी करना नहीं था, बल्कि अल्लाह के नाम को पूरी सरजमीन पर फैलाना था। हमने अफरा तफरी में पड़े हुए जहान में मुनसिफाना निज़ाम कायम करने की कोशिश की। इस मुर्दा दुनिया को इस्लाम के साथ जिंदा किया और इसे अपनी रिवायत के साथ मुनज़्ज़म किया। कुस्तुनतुनिया यानी कैज़ल अलमा की फतह की खुशखबरी हमारा मकसद था। अगले लम्हे सुल्तान सेन में पहुंचते हैं जहाँ उनका लश्कर मौजूद होता है। सुल्तान मजीद कहते हैं अब हम अपने मकसद के हुसूल की राह पर गामजन हैं, जबकि इस्लाम एक नई आवाज और तुर्क एक नई उम्मीद के मुंतजर है। फिर अल्लाह का नाम लेकर हम ये जंजीरें तोड़ देंगे जिसके लिए हम तड़पते हैं। उस शहर पर हम तुर्क और इस्लाम की मोहर लगाएंगे। जो आग हमने भड़काई है या तो जहां उसमें जल जाएगा या फिर सिर्फ हमारी राख बाकी रह जाएगी। ए अजीम कुस्तुनतुनिया, या तो मैं तुम्हें फतह कर लूंगा या तुम मुझे मिटा दोगे। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔